سے پہلے کہ یہ ویڈیو چلائی جائے میں ایک وضاحت تو یہ کر دوں کہ یہ جناب جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ جن کی تصویر دکھ رہی ہے یہ حافظ نعیم الرحمان غالباً ان کا پورا نام ہے. حافظ نعیم صاحب یہ جو مرکزی جماعت اسلامی ہے پاکستان کی جو جماعت اسلامی ہے یہ اس کے امیر ہے. یہ ویڈیو ویسے تو چھوٹی سی ہے 30 سیکنڈ پر مشتمل ہے آدھی منٹ کی ویڈیو ہے پر اس آدھے منٹ میں انہوں نے جماعت اسلامی کا دین کے حوالے سے جو منہج ہے نا وہ پورے منہج کا خلاصہ انہوں نے گویا کی آدھے منٹ میں کر دیا ہے. تو اس آدھے منٹ کی ویڈیو پہ جو ہمارا تبصرہ ہے وہ اصل میں جماعت اسلامی کے اس پورے منہج پر تبصرہ ہے جس منہج سے ہم کو اختلاف ہے. تو یہ جماعت اسلامی کا جو منہج بیان کر رہے ہیں اس منہج پر سے ہم کو کیا پرابلم ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اختلاف اصل میں کن بنیادوں پر ہے. جو تحریکی فکر ہے اس تحریکی فکر کے ساتھ ہمارا اختلاف کن بنیادوں پر ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں جماعت اسلامی کا منہج بھی واضح ہو جائے گا اور ان سے ہماری اختلاف کی کیا بنیادیں ہیں کیا فکری بنیادیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائیں گی. جماعت اسلامی اقامت دین کے تصور کے ساتھ ہے. ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ دین مکمل, داڑھی کی لمبائی 5 کی اونچائی اور ٹوپی کی گہرائی اس کا مطلب دین ہے. یہ دین کا ایک بہت ہی مطلب ظاہری پہلو ہے اور معاملات دین ہے, نظام ہے دین. اصل میں دین جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے. تو اسلام ایک وے آف لائف. آپ نے دیکھا یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں یہ جو جناب ہیں یہ دین اور اقامت دین کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے اور اقامت دین کس چیز کا نام ہے. انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں ہم کو بنیادی طور پہ جو اختلاف ہے اس میں سے پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ جناب دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی تشریح میں جو دین کا سب سے اصل بنیاد ہے جس پر پورے دین کی بنیاد ہے وہ بات تو کہیں دین کی تشریح میں آئی نہیں. انہوں نے عبادات کو بالکل حقارت کے انداز میں اور ان کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھیے گا ابھی میں دوبارہ یہ ویڈیو جب پلے کروں گا بہت حقارت کے انداز میں نماز روزے اور جو عبادات کا اہم ترین پہلو ہے اس کو کہہ دیا یہ تو دین کا ایک ظاہری پہلو ہے تحقیر کے ساتھ میں. پھر اس کے بعد جو عبادات کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے معاملات کا اس کو تھوڑا سا بڑا بنا کر کے پیش کیا. عبادت کے مقابلے میں معاملات کو بڑا بنا کر کے پیش کیا اور کہا معاملات دین ہے. یعنی عبادات تو بس ظاہری پہلو ہے معاملات دین ہے. تو دین اور پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات کے مقابلے میں عبادات کی تحقیر کی انہوں نے. معاملات کو کہہ دیا کہ دین ہے سسٹم دین ہے نظام دین ہے اور دین کی اس وضاحت میں ایمان غائب ہو گیا. بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ عبادات ظاہری پہلو ہے, عبادات ظاہری پہلو ہے تو معاملات بھی تو ظاہری پہلو ہے. معاملات کون سا دل کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی تو ظاہر میں ہی ہوتے ہیں اور دین کا باطنی پہلو تو اصل میں ایمان ہے عقیدہ ہے. تو جو سب سے دین کی اصل بنیاد ہے دین کی تشریح میں اس اصل بنیاد ہی کو غائب کر دیا. یہ دین کی تشریح کر رہے ہیں اور اس میں توحید کا ہی ذکر نہیں آیا. یہ دین کی تشریح کر رہے ہیں اس میں رسالت کا ذکر نہیں آیا. یہ دین کی تشریح کر رہے ہیں اس میں عقیدے کا ذکر نہیں آیا. یہ دین کی تشریح کر رہے ہیں اور اس میں آخرت کا ذکر نہیں آیا. تو بھائی پہلا اختلاف جو ہم کو جماعت اسلامی سے ہے نا وہ یہی ہے کہ ان حضرات کے ہاں جب بھی یہ دین کی تشریح کرتے ہیں نا تو یہ عقیدے کو غائب کر دیتے ہیں. عقیدے کی ان کے نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور عقیدے میں خاص طور پہ جو توحید کا باب ہے جو دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے اور دین کا اصل الاصول ہے, اللہ تعالیٰ کا نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد توحید ہے بلکہ انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد توحید ہے. یہ جب بھی دین کی تشریح کرتے ہیں توحید گول کر جاتے ہیں. بلکہ ان کی بڑی تعداد ایسی ہے اگر زمینی سطح پر آپ کام کرتے ہو تو ان کو یہ بہت بڑا پرابلم ہے اہل حدیث کے ساتھ کہ اہل حدیث توحید کی بات کیوں کرتے ہیں, بار بار توحید اور عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں. اہل حدیثوں پہ بار بار یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اقامت دین کی بات چھوڑ کر کے سیدھے توحید کی بات کیوں کرتے ہو, بار بار توحید کیا رٹ لگا کر کے رکھتے ہو. تو پہلا جو ہمارا اختلاف ہے اس بیانیے سے یہ جو نریٹو انہوں نے دین کا پیش کیا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ بھائی یہ کون سے دین کی آپ تشریح کر رہے ہیں جس دین کی تشریح میں توحید ہی نہیں آتی ہے. توحید کہیں آئی نہیں, عبادات آ گئے حقارت کے ساتھ, معاملات آ گئے اصل الاصول کے ساتھ, نظام کو آپ نے دین بتا دیا اور توحید کہاں غائب ہو گئی بھائی, ایمان کہاں غائب ہو گیا, عقیدہ کہاں چلا گیا دین کا. تو ایک پہلا پرابلم یہ. دوسرا پرابلم اس پورے بیانیے میں یہ جو انہوں نے عبادات کو بہت تحقیر کے ساتھ یعنی عبادات ان کے یہاں پر بہت ہی ضمنی
اور گویا کی ایک فضول سی اور ایک زائد سی چیز ہے، فضول تو نہیں کہوں گا لیکن ایک اضافی چیز ہے، وہ دین کا کوئی اصل اصول نہیں ہے، دین کا کوئی رکن نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی بنیادی اور مرکزی اہمیت نہیں ہے ان کے نظر میں. جیسا انہوں نے کہا بہت حقارت کے ساتھ، اور ابھی جب میں دوبارہ ویڈیو پلے کروں گا تو آپ دیکھیے گا کہ عبادات اور نماز کو کیسے انہوں نے بہت حقارت کے ساتھ میں، بلکہ نماز کو کن چیزوں کے ساتھ ملا دیا، ٹوپی کی گہرائی کو نماز کے ساتھ ملا دیا. کہاں نماز اور کہاں ٹوپی کی گہرائی؟ یعنی جو کیٹیگری انہوں نے بنائی عبادات کی، اس میں داڑھی کی لمبائی، ٹوپی کی گہرائی اور نماز، تینوں کو ایک کیٹیگری کے اندر رکھ دیا. نماز اور نماز کے ساتھ تمام عبادات کی تحقیر کا جو مزاج اخوانی فکر میں پایا جاتا ہے، جماعت اسلامی کی فکر میں پایا جاتا ہے، ایون مولانا مودودی کی فکر میں پایا جاتا ہے، جو انہوں نے دین کی بنیادی اصطلاحات وغیرہ کتابیں لکھی، اس میں جس طرح سے انہوں نے عبادات کے حوالے سے باتیں کی کہ وہ گویا کہ بس ایک طرح کا ٹریننگ کورس ہے، کیونکہ ان کے ہاں دین پورا کا پورا سیاسی نظام قائم کرنے کا نام ہے نا، تو اس سیاسی نظام کے قائم کرنے کے لیے اصل میں بس ایک ٹریننگ ہے نماز، اور یہ بات مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. تو یہ مجموعی طور پہ صرف یہ حافظ نعیم صاحب کی فکر نہیں ہے، پوری اخوانی فکر، پوری جماعت اسلامی کی فکر جو مولانا مودودی کے دماغ سے نکلی ہوئی ہے اور اسی کی شاخیں جماعت اسلامی میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کے یہاں عبادات کے لیے ایک تحقیر والا مزاج ہے، ایک اس کو ہلکا سمجھنے والا اور ہلکا سمجھانے والا مزاج ہے. تو یہ دوسری چیز جو ہے نا ہم کو ان کے اس سے اختلاف ہے. تیسری چیز جو یہ اقامت دین ٹھیک ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، پر یہ اقامت دین کہہ کر کے اصل میں لفظ تو صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ دین کی اقامت، پر ان کے یہاں دین کی اقامت سے مراد حکومت کی اقامت ہے، خلافت قائم کرنا، سیاسی نظام قائم کرنا، سیاسی نظام میں تبدیلی لانا، اقتدار پر قبضہ کر لینا، حکومت کو کنٹرول کرنا. ان کے ہاں اس کو اقامت دین کہا جاتا ہے. یہ اقامت دین کی تعبیر تو استعمال کرتے ہیں، پر ان کے ہاں اقامت دین کی تعبیر جب استعمال کی جاتی ہے تو وہاں اقامت دین سے مراد کون سا دین ہوتا ہے؟ ان کے اقامت دین سے مراد ہوتا ہے سیاسی اقتدار اور غلبہ حاصل کرنا. اور مولانا مودودی کی فکر کا یہ بہت بڑا خراب پہلو ہے، اور یہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کا ایک بہت بنیادی مرکز ہے کہ ان کے یہاں پر دین کا اصل الاصول ہے نظام کو تبدیل کرنا اور سیاسی قوت و اقتدار حاصل کرنا. ہم یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، سیاست دین کا ایک جز ہے، شریعت ہماری جیسے زندگی کی تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، سیاست کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمارا اختلاف جماعت اسلامی کی فکر سے یہ نہیں ہے کہ ہم جماعت اسلامی کی جو ہے جماعت اسلامی سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سیاست سرے سے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. ہمارا یہ اختلاف نہیں کہ ہم سیاست کو دین کا حصہ نہیں مانتے، لیکن جماعت اسلامی سے ہمارا اختلاف اس پر ہے کہ سیاست کل دین نہیں ہے. یعنی اگر آسان سی تعبیر میں استعمال کروں ہمارے اور جماعت اسلامی کے اختلاف کو واضح کرنے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی سیاست کے تو قائل ہیں، سیاسی اسلام کے قائل نہیں ہیں. جماعت اسلامی کی جو فکر ہے وہ سیاسی اسلام کی فکر ہے، اور ہماری جو فکر ہے وہ اسلامی سیاست کی فکر ہے، اور دونوں میں بہت فرق ہے. جماعت اسلامی کی جو فکر ہے اس میں پورے دین کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور دین کی تمام اصطلاحات کی تشریح سیاسی زاویے سے کی جاتی ہے. ہم سیاست کو دین کا اصل الاصول نہیں مانتے، سیاست کو دین کا کل نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، پر ہر چیز کو سیاسی چشمے سے نہیں دیکھتے. جماعت اسلامی کی فکر کو اگر آپ سمجھنا ہو تو آپ بھی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آدمی نے ایک لال کلر کا چشمہ پہنا ہوا ہو نا، تو لال کلر کا چشمہ جس نے پہنا ہوا ہے اس کو دکھنے والی ہر چیز لال دکھتی ہے. ایسے جماعت اسلامی نے سیاست کا ایک چشمہ پہنا ہوا ہے، اور اس چشمے کو پہن کر کے جب وہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو دین کی ہر اصطلاح میں ان کو سیاست نظر آتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں ان کو تشریح دکھتی ہے لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی میں جب توحید کی بات بھی ہوتی ہے نا، وہ توحید کی بھی بات کرتے ہیں تو توحید سے مراد صرف ان کی زبان پر ہوتا ہے توحید حاکمیت. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کے بہت سارے جو اجزاء ہیں اس میں سے ایک جز ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، اکیلا تنہا حاکم ہے، لیکن حاکم ہونا ہی الہ کی کل حقیقت نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی آپ دیکھیں گے کہ وہ جب توحید کی بھی بات کرتے ہیں تو ان کی نظر توحید کی تمام قسموں سے ہٹ کر کے بس ایک قسم پہ جا کر کے اٹک جاتی ہے، اور اسی ایک قسم سے وہ تمام قسموں کی تشریح کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا حاکم الا اللہ.
جب شرک کی بات کرتے ہیں طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے، بھائی طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. پر جماعت اسلامی کے ذہن پر جو ایک سیاسی اسلام کا غلبہ ہے نا، اس غلبے کی وجہ سے جب بھی آپ کسی اخوانی تحریکی جماعت اسلامی کے کسی شخصیت کے اور کسی فرد کے سامنے آپ طاغوت کی بات کریں تو ان کی نظر میں طاغوت کا لفظ سن کر کے بت نہیں آتے مٹی اور پتھر کے. ان کی نظر، ان کی ذہن میں طاغوت کا لفظ سن کر کے قبروں میں پوجے جانے والی شخصیتیں، یہ جو غیر اللہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، جن کے سامنے سر جھکائے جا رہے ہیں، جن سے فریادیں کی جا رہی ہیں، طاغوت سن کر کے یہ سارے مظاہر جو شرک کے دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، یہ شرکیہ مظاہر ان کے ذہن میں نہیں آتے. جیسے ہی لفظ طاغوت بولا جاتا ہے ہماری ان احباب کے ذہن میں فوراً اسلامی ملکوں کے یا مسلم ملکوں کے حکمرانوں کے چہرے آ جاتے ہیں. ان کے یہاں طاغوت کا مطلب ہے حکمران، خصوصی طور پہ مسلم حکومتوں کے حکمراں. یہ ان کے یہاں طاغوت، یعنی میں نہیں کہہ رہا طاغوت میں ایک درجے میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی شریعت ہٹا کر کے اپنا نظام نافذ کرنا چاہے، وہ بھی طاغوت ہے، لیکن صرف وہ طاغوت نہیں، صرف وہ طاغوت نہیں. لیکن یہ جماعت اسلامی کی جو فکر ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ سیاسی اسلام کا انہوں نے چشمہ پہنا ہوا ہے، تو عقیدے کی بات بھی کریں گے تو وہاں بھی ان کو صرف سیاست دکھائی دیتی ہے. قرآن کی عمومی تفسیر بھی جب یہ کریں گے تو ان کے ہاں ہر تفسیر میں آپ دیکھیں گے، ابھی میں نے بتایا عبادات کی بات آئے گی، نماز روزہ حج زکات، اس کو بھی لے جا کر کے اس اصل الاصول سے جوڑ دیں گے کہ بھائی یہ عبادت ہے، نماز روزہ. عبادت یعنی نماز فی نفسی ان کے یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز ایک طرح کی ٹریننگ ہے. کیوں؟ نظام تبدیل کرنے کی ٹریننگ، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے جو ٹریننگ چاہیے یہ ٹریننگ ہے. نماز روزہ حج زکات کی ساری سب کچھ ٹریننگ ہے. اس کو بھی، عبادتوں کو بھی یہ اپنے خاص سیاسی زاویے سے دیکھتے ہیں، اور اسی زاویے کے اعتبار سے عبادتوں کی بھی تشریح کرتے ہیں. اخلاقی نظام بھی جو شریعت کا ہے اس کو بھی یہ سیاسی زاویے سے دیکھتے ہیں. جو معاملات کا نظام ہے شریعت کا اس کو بھی یہ سیاست کے نظریے سے دیکھتے ہیں. یہ ہر چیز کی تشریح دین میں جو بھی معاملات دین کے آتے ہیں نا اس کی تشریح نظام سے کر دیتے ہیں، یہ نظام کی تبدیلی سے کر دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، نظام جو ہے وہ دین کے، میں پھر سے بات کہتا ہوں کہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے نظام، لیکن نظام دین کا اصل نہیں ہے. دین کا اصل کیا ہے؟ دین کا اصل عقیدہ ہے، دین کا اصل توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. اگر کوئی دین کا خلاصہ بیان کرنا چاہے نا تو دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ 3 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، جو قرآن مجید کا سب سے اہم ترین موضوع ہے، تقریباً ہر سورت کا موضوع ہے: توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ ایک بنیادی جو فرق ہے ہمارے دین کے تعبیر میں اور جماعت اسلامی کی دین کی تعبیر میں، ہمارے دین کے فہم میں اور جماعت اسلامی کی دین کے فہم میں. تمہید میں نے اس بات کو وضاحت کر دیا تاکہ اب جب میں آگے اس ویڈیو پر دوبارہ تبصرہ کروں تو یہ پورا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ حافظ صاحب جو ہے وہ کس زاویے سے دین کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو دین کو دیکھنے کا ان کا زاویہ ہے یہ زاویہ غلط کیوں ہے. جماعت اسلامی اقامت دین کے رکیے ذرا پھر سے، ہاں سٹارٹ. تصور کے ساتھ ہے. ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات دین مکمل، گاڑی کی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں، پھر سے چلائیے تو یہ جملہ پھر سے میں چاہتا ہوں دوہرا دوں. آپ دیکھیں کیسے یہ ہے دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں. اقامت دین کے تصور کے ساتھ ہے. ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات دین مکمل، گاڑی کی لمبائی 5 کی اونچائی. نماز روزہ حج زکات دین ہے، لوگ سمجھتے ہیں. نماز روزہ حج زکات دین ہے، لوگ سمجھتے ہیں. واقعی کتنی عجیب بات ہے جو کہہ رہے ہیں. نماز روزہ حج زکات دین ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے. نماز روزہ حج زکات یہ دین کا رکن ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا. آپ بتائیں، یہ لوگ اقامت دین کی بات کر رہے ہیں جن کو ابھی دین کا رکن کیا ہے یہ بھی ابھی ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات دین ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تشریح کی، ہمارا دین اسلام ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکات. یہ 4 چیزیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دین ہے، اس کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں نے کہا نا، جماعت اسلامی کا جو تصور سیاست ہے اس میں انہوں نے سیاست کو، نظام کی تبدیلی کو
حکومت و اقتدار کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ عبادات یا امہات العبادات جو دین کے اصل الاصول ہیں، دین کے ارکان ہیں، ان کے نزدیک جو سیاسی نظام کی تبدیلی ہے، حکومت و اقتدار کا حصول ہے، وہ اتنی پرائرٹی پر آ گیا ہے کہ اس عبادات اس کے نیچے دب گئی ہیں. اس کی اہمیت یعنی سیاسی نظام کو تبدیل کرنا یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا رکن قرار دیا ہے، وہ غیر اہم ہو گئے. اس کی روشنی کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کے آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے. اب دین کی ایک تشریح جو ہے یہ حافظ صاحب کر رہے ہیں جو جماعت اسلامی کی نظر کے مطابق، اور دین کی ایک تشریح جو ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو تحقیر والے انداز میں ایک تو ظاہری پہلو ہے. ٹھیک ہے بھائی، نماز ایک ظاہری چیز کا نام ہے، لیکن ایمان تو باطنی چیز کا بھی نام ہے نا. تو ایمان کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، توحید کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، رسالت پر ایمان کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، آخرت اور تقدیر پر ایمان کا تو آپ نے اس کو تو گول ہی کر دیا. اور ایمان کے بعد جو عبادات کا مرحلہ آتا ہے، عبادات کو آپ نے ایک دم دبا کر کے اس کی تحقیر کر دی کہ نہیں بھائی سیاسی نظام تبدیل کرنا وہ اہم ہے، باقی چیزیں تو بس ایک ظاہری پہلو ہے. یہ تو دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین میں نماز کو اتنی اہمیت دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز روزے کی تحقیر ہے، یہ تحقیر اصل میں دین میں فتنے کا دروازہ کھولتی ہے. اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ، اپنی فکر اور اپنے فلسفے کو بروئے کار لایا جائے اور قرآن و سنت کی نصوص کو چھوڑ دیا جائے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت طے نہیں ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کر دیا ہے. متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کی جو پہلی صفت بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی چیز آتی ہے ایمان، توحید، جس کو آپ نے گولی کر دیا سرے سے. اور ایمان کے بعد سب سے پہلا مطالبہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کی سب سے پہلی صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں. اور تیسری صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو آپ نے اتنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھیے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ان کو کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. قرآن مجید میں جہاں پہ بھی عبادت کا لفظ آیا ہے وہ توحیدی کے معنی میں آیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں. حنفاء، بالکل سیدھے ہو کر کے، اس میں تھوڑا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے. بت پرستی سے، شرک کے ہر طرح کے مظاہر سے بچ کر کے اپنی عبادتیں خالص اللہ کے لیے کر لیں. دیکھیں یہ دین کی تشریح ہو رہی ہے. اس دین کی تشریح میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے توحید آ رہی ہے. اہل حدیث کا جو دین کا نریٹو ہے، سلفی جو بیانیہ ہے دین کا، اس میں بالکل یہی ترتیب ہے دین کی کہ سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ توحید. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. آپ میں سے بیشتر لوگوں کو قرآن کی آیت یاد ہوگی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے قیم دین، سلامتی والا دین، سیدھی ملت کا دین، دین القیمہ. یہ قرآن ہے ایک جو دین کی تشریح کر رہا ہے. قرآن مجید دین کی تشریح کرتے ہوئے تو نماز اور روزے کو، نماز اور زکوٰۃ کو دین کا بنیادی رکن بتا رہے ہیں، توحید کو دین کا بنیادی تقاضا بتا رہے ہیں. یہ حضرات کہہ رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو لوگوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے. سبحان اللہ، لوگوں نے نہیں دین سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا ہے، رسول اللہ نے اس کو دین قرار دیا ہے. آپ سیاست اور نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، نظام کی تبدیلی ٹھیک ہے، دین میں نظام بھی دین کا ایک حصہ ہے. تو آپ ٹھیک ہے بھائی نظام کی تبدیلی، میں نے کہا نا ہم سیکولر لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے سرے سے شریعت میں نظام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، شریعت صرف افراد سے ہی خطاب کرتی ہے. ہم ایسا نہیں کہتے کہ نظام کی تبدیلی فی نفسی ہی دین کا مقصود نہیں ہے، وہ دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے نظام کی تبدیلی، لیکن وہ دین کا اصل الاصول نہیں ہے. بلکہ نظام تبدیل کرنے کا، تمکنت حاصل کرنے کے بعد قوت و اقتدار حاصل کرنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ قوت و اقتدار حاصل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ.
جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین پر قوت دے دیں، اقتدار دے دیں. ٹھیک ہے بھائی، قوت و اقتدار اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس انعام کو حاصل کرنا ہے قوت و اقتدار کو، تو اس کے لیے بھی پہلے ایمان اور عمل پر محنت کرنی پڑے گی. اگر قوت و اقتدار اور نظام کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں تو نظام کی تبدیلی فی نفسی ہمارا مقصود نہیں ہے. نظام کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اگر وہ منزل ہے تو اس کا راستہ ایمان و عمل ہے. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا ہے اس دین کو قوت و اقتدار دے گا، اس کو تمکنت اور تمکین عطا فرمائے گا. یہ جو قوت و اقتدار ہے یہ آئے گا ہی ایمان اور عمل صالح سے، اور عمل صالح کا سب سے پہلا تقاضا نماز پڑھنا ہی ہے. تمام اعمال صالحہ کی سردار نماز ہے. آپ اتنا نماز کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت عطا فرماتا ہے. اور جب خلافت مل جاتی ہے تو بندے کیا کرتے ہیں؟ جن بندوں کو اللہ خلافت زمین پر قوت اور اقتدار دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر زمین پر طاقت، قوت اور اقتدار مل بھی جائے تو اس اقتدار کا مقصود کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. اور معروف میں آپ سب حضرات کے بات پتہ کہ معروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے. زمین میں قوت و اقتدار آ بھی جائے تو کس لیے آتا ہے؟ تاکہ آپ توحید کا حکم دیں، لوگوں کو شرک سے روکیں. تو یہ نماز کو اتنی حقارت کے ساتھ، اچھا کیٹیگری کیا بنائی انہوں نے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. اس کو کس سے جوڑ دیا؟ داڑھی کی لمبائی اور ٹوپی کی گہرائی. بھائی ٹھیک ہے، ٹوپی کی گہرائی تو شریعت میں فی نفسی مطلوب ہی نہیں ہے. ٹوپی پہننا یعنی یہ الگ الگ کیٹیگری کی چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے انہوں نے اصل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تحقیر کر دی. داڑھی دین میں مطلوب چیز ہے، داڑھی دین کے اندر مطلوب چیز ہے لیکن نماز کی طرح مطلوب نہیں ہے. آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو دین کا رکن ہے اس کو پہلے تو داڑھی سے جوڑ دیا، پھر ان پانچوں چیزوں کو ملا کر کے ٹوپی کی گہرائی سے جوڑ دیا جو شریعت سے دین میں مطلوب ہی نہیں ہے. شریعت میں ٹوپی مطلوب نہیں ہے کہ شریعت میں ٹوپی یا ٹوپی کی کوئی خاص گہرائی مطلوب ہے. آپ ٹوپی نہیں پہنتے تو آپ ٹوپی کی تحقیر کر دے رہے ہیں. آپ نے کیونکہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو نہیں رکھے، بھائی آپ کا مزاج ہے، پر آپ داڑھی کی تحقیر کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ کے ساتھ داڑھی کو کاٹنے سے منع کیا ہے، داڑھی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ویڈیو میں داڑھی کے موضوع پر ہی بناؤں گا اور داڑھی کے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، داڑھی دین میں مطلوب ہے لیکن داڑھی بھی دین میں ویسا مطلوب نہیں ہے جیسا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. یہ اصل میں یہ جو گیم کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو دین کا رکن ہے اس کو لاؤ، پھر ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دو سو دین میں مطلوب تو ہے پر دین میں رکن کی حیثیت سے نہیں مطلوب ہے. داڑھی دین میں مطلوب ہے پر داڑھی دین کا رکن نہیں ہے. تو جب ایک ایسی چیز سے جوڑ دیا نماز، روزہ، زکوٰۃ کو جو دین میں رکن کی حیثیت تو مطلوب نہیں ہے، تو ویسے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی اہمیت ختم ہو گئی. پھر ان کو ملا کر کے تو داڑھی ٹوپی کی گہرائی کے ساتھ جوڑ دیا جس کا سرے سے دین کے مطالبات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دین کو کوئی مطالبہ ہے کہ ٹوپی رکھیں. ٹوپی رکھنا نہ کوئی واجب ہے نہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، کسی زمانے کے اہل دین کا شعار ہے تو آپ اس حساب سے رکھ لیں، لیکن شریعت میں تو فی نفسی ہی ٹوپی جو ہے وہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور پہ جماعت اسلامی کے ہاں یہ فکر بہت پائی جاتی ہے کہ عبادتوں کی تحقیر کرنا اور عبادتوں کے ساتھ سنتوں کی تحقیر کرنا. داڑھی ٹھیک ہے دین میں رکن کی حیثیت سے مطلوب نہیں ہے پر داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی تاکید کی ہے. لیکن یہ حضرات ان کے ذہن پر نظام کی تبدیلی کا بھوت ایسا سوار ہے نا کہ اس کے آگے دین کا ہر مطالبہ ان کے نزدیک فضول ہے، حقیر ہے، غیر اہم ہے. اور داڑھی جو دین کا ایک اہم ترین مطالبہ ہے اس کا یہ ایسے ہی استہزاء کرتے ہیں. میں جماعت اسلامی میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض ہمارے احباب جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تو ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں. خود مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے، انہوں نے باقاعدہ ایک زمانے تک کے ایک دم کلین شیو ہوتے تھے، داڑھی نہیں، ان کی پرانی تصویریں آپ دیکھیں داڑھی نہیں رکھتے تھے وہ. تو یہ پہلا پرابلم ان کے ساتھ یہ. اور ٹوپی کی گہرائی اس کا مطلب دین ہے. یہ دین کا ایک بہت ہی
مطلب ظاہری پہلو ہے اور معاملات دین ہے. ایکسپریشن دیکھیں آپ ان کے چہرے کا، بہت ہی ظاہری پہلو ہے. چہرے کے ایکسپریشن سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ انسان کا مزاج اور اس کا موقف کیا ہے. یہ بہت ہی ایک ظاہری پہلو ہے. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ معاملات دین ہے. جماعت اسلامی اقامت دین کے تصور کے ساتھ ہے. ایک دین ہوتا ہے کہ مطلب جس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، دین مکمل. داڑھی کی لمبائی، پائچے کی اونچائی اور ٹوپی کی گہرائی، اس کا مطلب دین ہے. یہ دین کا ایک بہت ہی دیکھیے پائچے کی اونچائی بھی انہوں نے کہا، پائچے کی اونچائی بھی کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جو انسان کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. کوئی ایسی ہلکی سی چیز ہے، ٹھیک ہے دین میں بطور رکن نہیں مطلوب ہے، لیکن دین کے اہم ترین مطالبات میں سے ہے. اللہ نے فرمایا جو اپنی چادر گھسیٹ کر کے زمین پر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. لیکن یہ جو سنتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی مزاج میں کیسے سنت کے لیے ایک طرح کی استہزاء اور تحقیر اور ہلکے پن کا مزاج ہے ان کے یہاں پر، کہ کیسے سنتوں کی تحقیر کا، سنتوں کو کمتر بتانے کا ایک کیسا موقف ہے، اور کس انداز میں یہ سنتوں کا درجہ لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں. صرف یہ نہیں، آپ عام جماعت اسلامی والوں سے گفتگو کریں، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی عام گفتگو میں بھی کبھی مسواک کا مذاق اڑائیں گے. حالانکہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم ترین سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل وضوء، لیکن یہ مسواک کا مذاق اڑائیں گے، یہ داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، یہ ٹخنوں کے اوپر پیجامے رکھنے کا مذاق اڑائیں گے. اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک دین کا سیاسی غلبہ اور حکومت اور خلافت یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کے آگے یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں. جی پہلو ہے اور معاملات دین ہے، نظام ہے دین. اصل میں دین جو ہے وہ سسٹم کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں دیکھیے معاملات دین ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کہ معاملات دین ہے. لیکن معاملات دین ہے اور عبادات بھی دین ہے، بلکہ اگر موازنہ کرنا ہو تو عبادات معاملات سے زیادہ بڑا دین کا اہم ترین حصہ ہے. عبادات جو ہے وہ دین کا زیادہ بڑا حصہ ہے بنسبت معاملات کے، کیونکہ جن عبادات کا آپ نے نام لیا، نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں سے زکات تو فی نفسی ایک حد تک کہ جو ہے نا وہ اس کا انسان اللہ بندوں کے حقوق سے بھی تعلق ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو عبادات ہے نا ان کو دین کا رکن قرار دیا گیا ہے. جبکہ جو معاملات ہے، نکاح، خلا، طلاق وغیرہ، یہ دین کے ارکان کی حیثیت ان کو نہیں حاصل ہے. تو معاملات دین تو ہیں، پر اصل دین آپ اگر کہتے ہیں تو پھر آپ کی یہ تعبیر غلط ہے. اصل جو دین کے اصل الاصول ہیں، جو دین کا ارکان ہے، جو دین کے پلرز ہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، وہ ہم کو کہیں اپنے ذہن سے نہیں طے کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طے کر دیا. تو معاملات دین ہے، لیکن یہ کہنا کہ معاملات اصل دین ہے، یہ بات غلط ہے. بلکہ جو ایمان ہے اصل وہ دین ہے، اور ایمان کی جو بیج جب ایک بندے کے دل میں بویا جاتا ہے تو جو اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اس سے عبادات کا ثمر بھی نکلتا ہے، اس سے معاملات کا ثمر بھی نکلتا ہے. تو معاملات دین ہے. باقی رہا نظام، ٹھیک ہے دین میں ایک نظام ہے، پر کل دین نظام نہیں ہے. ورنہ آپ یہ کہیں کہ جہاں پر نظام نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کے پاس سیاست و اقتدار نہیں ہے، جہاں پر مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں، کیا وہاں پر مسلمانوں کے اندر دین نہیں ہے؟ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کیا ہم دین پر عمل نہیں کر رہے؟ دین کا کون سا ایسا رکن ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے بھائی؟ ہاں مطلب کون سے اہم ترین ارکان ہے جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کیا ہے؟ شہادت کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. تو کیا ہم سے چھوٹ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ کیا ہمارے یہاں صاحب استطاعت حج نہیں کرتا ہے؟ دین کے جو اہم ترین ارکان ہیں وہ تو بغیر حکومت و اقتدار کے بھی بندہ اس پر عمل کر سکتا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نظام دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، لیکن نظام کی تبدیلی کو یا حکومت اور اقتدار کو یوں جوڑ دینا کہ بس یہی کل دین ہے، اقتدار و حکومت ہی دین ہے، اور اگر اقتدار و حکومت مسلمان کے ہاتھ نہیں تو گویا کہ اس کا پورا دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ تصور غلط ہے. جہاں مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، کیا وہاں وہ دین پہ عمل نہیں کر رہے؟ دین کے ارکان پر کیا عمل نہیں ہو رہا ہے؟
ٹھیک ہے، دین کا سیاسی نظام نہیں ہے، دین کا ایک اجتماعی نظام نہیں ہے، تو دین کی کچھ چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ کل دینی نظام ہے، اور اگر نظام ہی نہیں ہے تو گویا کہ دین نہیں ہے، یہ تعبیر غلط ہے. نظام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی اسلام کا جو عدالتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اور اقتدار پہ آنے کے بعد جو وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی چیزیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن جو دین کا اصل الاصول ہے، دین کے بنیادی ارکان ہے، تو جہاں پر نظام نہیں وہاں پر بھی دین پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے اب جماعت اسلامی اگر اس کو تسلیم کر لے، تب تو جو نظام کی تبدیلی اور بغاوت کی وہ بات کرتی ہے، وہ بغاوت کی بات نہیں کر سکتی نا. وہی اس طرح سے نظام کی بات کر کے اصل میں ایک بغاوت کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ابھارتے ہیں کہ بھائی اصل نظام ہی لے آنا اپنے ہاتھ میں، یہی دین کا اصل الاصول ہے، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی مقصود ہے. اور باقی دین کی ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر دین کے تمام شعبوں سے لوگوں کی نظریں ہٹا کر کے سارا فوکس بغاوت کرانے پر، نظام تبدیل کرانے پر، حکومت و اقتدار پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے پر لگایا جائے. سارا جو توجہ ہو وہ بس کنٹرول، سیاسی کنٹرول، اور گرچہ اس حکومت و اقتدار کے اصول کے لیے اپنے عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا پڑے تو وہ گوارا کر لیا جائے. یہ جماعت اسلامی کی فکر کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اور جس اقامت دین کی یہ بات کرتے ہیں، جس حکومت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر اس اقتدار کے حصول کے لیے اگر ان کو توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے یا آسانی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کی کتنے رہنماؤں کی آپ تصویریں، پاکستان کے رہنماؤں کی تصویریں آپ دیکھیں گے کہ مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، بدترین قسم کے بدعتیوں کے ساتھ ٹائی اپ کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا عید میلاد کے موقع پر دیوبندی حضرات تک کے عید میلاد کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ دین میں بدعت ہے، اور جماعت اسلامی والی اس کی تائید میں پوسٹیں لگا رہے تھے کہ مولانا مودودی نے عید میلاد کو جائز قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی جب آپ پورے دین کو ایک ڈیموکریٹک نظام کے فریم میں دیکھتے ہیں تو آپ کے نزدیک جو بدعتی ہے وہ بھی آپ کا ایک ووٹ بینک ہے، تو اس کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے. تو عید میلاد کی تائید میں جماعت اسلامی والے پوسٹر ڈال رہے تھے عید میلاد کے وقت میں. بلکہ میں نے ہمارے ممبرا میں دیکھا کچھ نہیں کر پائے، جلوس نہیں نکال پا رہے، تو عید میلاد کے دن خصوصی طور پہ بلڈ بینک لگایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بدعت کی تائید ہو جائے. یہ بدعت کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے ان کے حساب سے نا. تو جب یہ پورے چیز دین کو آپ ایک نظام کی حیثیت سے دیکھنے لگتے ہیں نا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ دوسری ساری چیزیں آپ کے نزدیک کمتر ہو جاتی. ایون توحید آپ کے نزدیک کمتر ہو گئی، اتباع سنت آپ کے نزدیک کمتر ہو گیا، بدعتوں کے ساتھ آپ کو کوئی پرابلم نہیں رہ گیا. یہ اس فکر کا پرابلم ہے کہ یہ معاملات اور نظام دین تو ہے پر یہ دین کا اصل الاصول نہیں ہے. اسلام کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے اسلام ہے، جو اسلام ایک وے آف لائف. اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اس اسلام کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اس اسلام کا مقصود و مطلوب توحید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری جو انفرادی زندگی کا مقصد ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے، اور ہماری اجتماعی زندگی کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے. انفرادی طور پہ ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد توحید ہے انفرادی طور پہ. اور اجتماعی طور پہ اس امت کی زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اور تم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے دنیا میں نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور ان کو برائی سے روکنا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری زندگی کا مقصد ہے. رہا معاملہ اقامت دین کا، تو اقامت دین بھی اصل میں توحید کی دعوت دینے کا نام ہے، نہ یہ کہ حکومت و اقتدار کی تبدیلی پر فوکس کرنے کا نام اقامت دین ہے. بار بار یہ اقامت دین کا نام لے رہے ہیں. جس آیت سے اقامت دین کا یہ اصطلاح انہوں نے اختیار کی ہے اس آیت کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت میں، قرآن و سنت میں جب اقامت دین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ قرآن و سنت میں جس آیت سے یہ اقامت دین کی اصطلاح لی گئی ہے آپ وہ آیت ہی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں دیکھیے یہ آیت ہے، یہ آیت ہے جس میں اقامت دین کا لفظ آیا ہے. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع قرار دیا ہے، وہ شریعت نازل کی ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. یعنی یہاں اقامت دین سے مراد کیا ہے؟ اقامت دین وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی. کس چیز کی دعوت دی تھی بھائی نوح علیہ السلام نے؟ کیا پیغام لے کر کے وہ آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ. ان کی دعوت کی بنیاد کی تھی لا الہ الا اللہ. ان کی قوم مشرک تھی، بت پرست تھی، اس قوم کو انہوں نے توحید کی طرف بلایا ہے. وہ کوئی حکومت و اقتدار کی تبدیلی کا دعوت لے کر کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے توحید کی دعوت لوگوں میں عام کی، شرک سے لوگوں کو روکا.
والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے آپ سے کی اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی اس کی وصیت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا حکومت و اقتدار کے حصول کے لیے آتے، انہوں نے بھی اپنی قوم والوں کو توحید کی دعوت دی کہ جن بتوں کے سامنے تم سر جھکاتے ہو یہ اس لائق نہیں کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکومت و اقتدار مانگ لیا تھا فرعون سے؟ نہیں، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، اللہ کو اکیلے رب مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا تھا؟ توحید کی طرف بلایا تھا۔ ان اقیم الدین، یہاں بھی یہ اقامت دین کی یہ اصطلاح لی گئی ہے۔ جن انبیاء کے حوالے سے، جن مرسلین کے حوالے سے، اولو العزم من الرسل ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اقامت دین کے لیے آئے تھے۔ تو ان سارے انبیاء نے اقامت دین کے حوالے سے کیا حکومت و اقتدار کو تبدیل کیا، اپنے وقت کے حاکموں کو چیلنج کیا، ان سے سیاسی غلبہ، ان کی ساری کوششوں کا مقصد کیا سیاسی غلبہ اور حکمرانی حاصل کرنا تھا۔ ان سارے لوگوں کی محنت کا فوکس کیا تھا؟ توحید۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں فرقہ بندی مت اختیار کرو۔ اور تتفرقوا فیہ کی تفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تقریباً سارے مفسرین نے تتفرقوا فیہ کی تفسیر میں ہی کیا ہے کہ دین کو چھوڑو مت، بدعتیں مت ایجاد کرو۔ اس لیے اس آیت کی تشریح میں جو مثالیں بیان کی گئی وہ کہا خوارج جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ تتفرقوا فیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کے اپنا الگ گروہ بنا لینا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پہ بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ مشرکوں کو کن چیزوں کی طرف اللہ کے رسول بلا رہے تھے؟ حکومت و اقتدار کی بات وہاں پر ہو رہی تھی، توحید کی بات ہو رہی تھی۔ ایک لفظ میں آخر میں خلاصہ بیان کروں گا کہ جماعت اسلامی کے ہاں جو دین کا بنیادی تصور ہے وہ ہے نظام کی تبدیلی، اور جو سلفی دین کی تعبیر ہے وہ ہے توحید۔ ہمارے یہاں دین کی جو فہرست ہے اس میں پرائرٹی پر توحید ہے، اور توحید ہی تمام دین کے سارے شاخوں پر چھایا ہوا ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی جڑ توحید ہے، اور جماعت اسلامی کے یہاں دین کی بنیاد اور دین کی جڑ اقتدار اور قوت حاصل کرنا ہے، سیاسی غلبہ اور حکمرانی حاصل کرنا ہے۔ اب جو نصوص ہم نے پیش کیے قرآن و سنت کے، ان نصوص کی روشنی میں دیکھ لیں کہ دین کے حوالے سے جو سلفی بیانیہ ہے، جو سلفی نریٹیو ہے، جو سلفی تصور دین ہے، وہ قرآن و سنت کی نصوص کے زیادہ موافق ہے، یا جو اخوانی اور تحریکی اور جماعت اسلامی کا دین کا نریٹیو ہے وہ قرآن و سنت کے دین کے زیادہ موافق ہے؟ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس سلسلے میں عرض کرنی تھی۔ جو معاملات کی بات آئی نا، یہ تو بات صحیح ہے کہ ایک تقسیم ہے اصطلاحی، ایک عبادات اور ایک معاملات، لیکن معاملات ہی میں اگر یہ لوگ غور کر لیں تو بھئی معاملات بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک معاملہ ہمارا مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت کا ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ سب سے پہلے بہتر ہونا چاہیے۔ پھر مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر ہے تو پھر اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ بہتر ہوگا۔ پھر ایک چیز جو ظاہر والی بات آئی کہ ظاہری چیز کی یہ ظاہر ہے، یہ ایک ظاہری چیز ہے، تو ظاہری چیز کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظاہری چیز ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فی الواقع اگر ظاہری چیز کی وہ اہمیت نہ ہو تب بھی میں کہہ رہا ہوں، اولاً تو جس کو آپ ظاہری کہہ رہے ہیں وہ تو ارکان میں ہے، ارکان اسلام میں جن کو آپ ظاہری چیز کہہ رہے ہیں، لیکن بہت ساری ظاہری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو جن کی حیثیت ارکان کی نہیں ہے، لیکن ان کو کمتر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اصل میں ظاہر اور باطن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑا ہمارا ظاہر ہے، اصل جو پردہ ہے وہ دل کا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دل کا پردہ بھی اپنی جگہ پہ ہے اور ظاہر کا پردہ بھی اپنی جگہ پہ، دونوں اہمیت ہے۔ ایک مثال میں دوں، جیسے ایک تصویر ہو اور ایک البم ہو، اب اصل جو آپ کا مقصد ہے وہ تو تصویر ہے، اس کی حفاظت ہے، لیکن اگر تصویر ایسے ہی یوں ہی آپ نے کہیں ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، اس کو کسی فائل میں، کسی البم میں، کسی خاص جگہ نہیں رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تصویر ضائع ہو جائے گی، وہ مقصد ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جو البم ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو پھر جو ہے کاملیت آتی ہے، پھر کوئی چیز مکمل ہوتی ہے۔ تو ظاہر کو بھی اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بھلے اس کی حیثیت ارکان کی نہ ہو۔ ایک تیسری چیز آپ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ صحابہ کرام سے جماعت اسلامی کا اختلاف کیوں ہے۔ جماعت اسلامی کے یہاں بحیثیت جماعت
جماعت اسلامی میں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا اختلاف صحابہ کرام سے نہ ہو، لیکن بحیثیت جماعت اسلامی کا حضرات صحابہ کرام سے اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی جڑوں میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس کی وجہ ان کا سیاسی مائنڈ سیٹ اپ ہے، ان کا سیاسی اسلام اس کی وجہ ہے۔ اور یہاں پر اب جو ہے میں بات مختصر کروں گا ورنہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آپ وہ تاریخ بھی دیکھ لینا، مولانا مودودی نے جب اس طرح کی باتیں کی تو اس کے پیچھے کا جو ماحول ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس ماحول میں مولانا نے آنکھیں کھولی اور کس ماحول میں مولانا نے یہ ساری گفتگو کی۔ اصل میں اولاً تو ادھر ہندوستان میں جب مولانا تھے وہاں بھی ایک سیاسی زوال کا زمانہ تھا، پھر جب مولانا ہندوستان سے جب ہندوستان اور جو ہے پاکستان کا بٹوارا ہو گیا اور مولانا جب جو ہے ادھر رہنے لگے تو پھر وہاں بھی دیکھیے کہ ایک سیاسی صورتحال بنتی ہے، اور اس سیاسی صورتحال میں کس طرح سے مولانا نے جو ہے عمل کیا۔ مولانا جو ہے شوکت اسلام کا ایک ڈے منانا چاہتے تھے، تو مولانا نے جو ہے اس سے پہلے میلاد کی تاریخ آئی تو اس میں جو ہے مولانا نے شمولیت کر لی، اس کے تعلق سے نرمی برت لی تاکہ جو شوکت اسلام ڈے منانا چاہتے ہیں وہ منانے کے لیے گنجائش نکل آئے۔ پھر وہ پورا زمانہ دیکھ لیجئے، جس زمانے میں مولانا تھے وہ پورا سیاسی زمانہ، تو یہ سیاسی زمانے اور سیاسی اس فکر نے مولانا کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پھر اسی نقطۂ نظر سے قرآن کی تشریح کرے۔ آپ تفہیم القرآن کو دیکھ لیجئے، آپ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو دیکھ لیجئے، تفسیر میں انہوں نے پھر اس فکر کو ڈالا، پھر ان کی حدیثوں کی تشریحات کو دیکھ لیجئے، اس میں اس فکر کو ڈالا، پھر ان کی کتاب خلافت و ملوکیت دیکھ لیجئے، اس میں اس فکر کو ڈالا۔ تو صحابہ کرام سے جو جماعت اسلامی کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی ایک گہری اور بنیادی وجہ ان کا سیاسی مائنڈ سیٹ اپ ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے یعنی انہوں نے صحابہ کرام کے پورے معاملے کو موجودہ زمانے کی سیاست کی بساط پر رکھ کے دیکھا، یعنی انہوں نے ایک میدان، ایک اسٹیج لگایا عہد حاضر کی سیاست کو، اور عہد حاضر کی سیاست میں موجودہ زمانے کی سیاست میں جو موڑ آتے ہیں اور جو چال بازیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو تکنیک آزمائی جاتی ہے، وہ ساری بساط انہوں نے بچھا دی، اور پھر اس اسٹیج پہ صحابہ کرام کو لا کے بٹھایا، اور پھر اسی سیٹ اپ سے صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اور اسی رجحان کے ساتھ ان کی تمام باتوں کو سیٹ کیا، اور پھر ایک نیریٹو بیان جو ہے سیٹ کر کے پیش کیا امت کے سامنے۔ تو بہرحال یہ پھر بات میں پڑھاؤں گا تو بات آگے چلی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا تبصرہ میں کرنا چاہ رہا تھا فراز بھائی کی اس گفتگو کے بعد، کبھی انشاءاللہ کوئی ویڈیو لیں گے اور کوئی اس طرح کی بات آئے گی تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ شیخ سرفراز کا بہت ہی بہترین یہ تبصرہ تھا۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں جو انہوں نے رپلائی دیا، اور شیخ شعبان کی بھی بہت اچھی باتیں تھی جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو جماعت اسلامی والے بھی دکھائی دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ترجمے سے پڑھو، تھوڑے سے روشن خیال دکھائی دیتے ہیں بعض لوگوں کو، لیکن اصلیت یہاں جاننا ضروری ہے کہ وہ کس گول کی طرف کام کر رہے ہیں، کیا چیز ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے دین اسلام میں، کیا چیز ان کے لیے نمبر 1 بات ہے۔ تو یہاں جو بات واضح ہوئی کہ انہوں نے ایک ٹرم لیا ہے قرآن سے ہی اقامت دین، لیکن اقامت دین کے اندر توحید کا ذکر نہیں ہے، دین کے نام میں جو عبادات ہے اس کو حقیر بتایا جا رہا ہے، یہ سارے پرابلم دکھائی دے رہے ہیں۔ جی شیخ آپ بھی کچھ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، بلکہ میں بولتا رہتا ہوں کہ دین اور جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ حدیثیں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں کہا کہ کبھی رہے گی کبھی نہیں رہے گی، حکومت آتی جاتی رہے گی، خلافت آتی جاتی رہے گی، لیکن دین ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں ضمانت دی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، قیامت تک کم سے کم ایک گروہ دین پہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اگر حکومت ہی اصل چیز ہوتی نا تو وہ کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا تھا جس دن حکومت نہ ہو۔ اور آپ دوسری بات یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں اتنے سارے انبیاء اور رسول آئے، لیکن صرف چند انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آپ چند انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پائیں گے کہ وہ دنیا میں آئے، انہوں نے حکومت کی۔ اگر یہ حکومت ہی اور یہ نظام ہی اصل دین تھا تو بتائیے ہر نبی
کو بادشاہ ہونا, ہر نبی کو حاکم ہونا چاہیے تھا, خلیفہ ہونا چاہیے تھا, صاحب حکومت ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ حکومت ہی کو, خلافت ہی کو آپ اصل دین سمجھ لیں. ہرگز نہیں. اصل دین نماز ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, توحید ہے. اصل دین کیا ہے؟ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر اسلام, اور یہ اس دین پر عمل اسلامی حکومت میں بھی ہو سکتا ہے, اسلامی حکومت سے باہر بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے اس پر عمل. اس لیے یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ اصل دین ہے, اصل حکومت نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں.